جس طرح آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی بتایا نصیر کا مسئلہ کہ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈالا گیا، کچھ اس وقت کے حالات کا بھی اگر تھوڑا سا بتا سکیں کہ کیا تھے؟ حالات اس وقت یہ تھے کہ اکتوبر 1934 میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں تحریک ڈالی، اور جماعت کی مخالفت گزشتہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ ہو رہی تھی، جس میں ظاہر ہے جماعت احمدیہ جب حقیقی اسلام کی علمبردار ہے تو مخالفین اسلام جو ہیں، جو دیگر مذاہب ہیں، ہندو تھے، دوسرے لوگ تھے، ان کی طرف سے مخالفت ایک لازمی بات تھی، شروع سے رہی ہے، لیکن اس مخالفت میں ایک شدت آتی چلی گئی۔ اور جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہندوؤں کو تبلیغ کے لیے خاص طور پر دن مقرر کیا جائے، تو اس سے ظاہر ہے ہندو جو تھے ان میں بھی ایک اشتعال پیدا ہوا، اور دوسری طرف جو مسلمانوں میں سے بعض ایک گروہ ایسا تھا جو ہندوؤں کے مفادات کے لیے سیاسی طور پر بھی کام کر رہا تھا، اور اس میں مجلس احرار جو تھی وہ پیش تھی، وہ اس کو بھی استعمال کر رہے تھے مسلمانوں میں اپنے سیاسی نفوذ کے لیے، اور اس کے لیے چونکہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں بہت سارے ایسے منصوبے جو اس وقت کے ہندوؤں کی طرف سے، ہندو لیڈروں کی طرف سے، سیاسی لیڈروں کی طرف سے شروع کیے گئے، جن میں مسلمانوں کا نقصان تھا، اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بالغ نظری سے اس وقت امت مسلمہ کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی سیاسی لیڈروں کے جو منصوبے تھے ان کی حقیقت کو کھولا، تو اس کی وجہ سے وہ بھی مخالف تھے۔ تیسری طرف جو انگریز حکومت تھی وہ بھی مخالف تھی، اور عجیب بات ہے کہ یہ جو مخالف ہمارے مولوی تھے جن میں مجلس احرار پیش تھی، یہ ایک طرف تو ہم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم انگریزوں کے ایجنٹ ہیں اور ان کے جاسوس ہیں، اور دوسری طرف انگریزوں کو جا کے یہ ان حکمرانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری حکومت کے خلاف کام کر رہے ہیں، دیکھو یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کرتے ہیں اور ان کی توہین ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ تو اس قسم کے بھی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے تھے۔ عملاً وہ 1934 کا جو دور تھا، اور اس میں اس وقت کی حکومت کی طرف سے احمدیوں کے لیے روزمرہ کی زندگی میں مشکلات پیدا کی جا رہی تھی، بہت سارے مقدمات میں الجھایا جا رہا تھا، احمدیوں پر حملے بھی ہو رہے تھے، ان کے اموال و جائیداد کو لوٹا بھی جا رہا تھا۔ قادیان میں آ کے سن 1934 میں انہوں نے مجلس احرار نے ایک جلسہ کیا، اور اسے حکومت کی پوری پشت پناہی حاصل تھی۔ قادیان جہاں پہ 99% سے بھی زیادہ احمدی تھے، وہاں پہ آ کے باہر سے علماء اور دوسرے لوگ بلوا کے انہوں نے ایک جلسہ کیا، جس میں جیسا کہ ہمارے جماعت کے مخالفین کا طریق ہے، دلیل کی کوئی بات نہیں کی، نہایت گندی زبان حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلیفہ وقت اور سلسلہ کے بزرگان کے لیے، اور اشتعال انگیز، اور یہ دعوے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے قادیان کی، تم قادیان کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، نیست و نابود۔ اور واقعتاً وہ اس نیت میں تھے، اور بظاہر حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، اور بعد کے ان کے اپنے بیانات یہ بتاتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے، اگر کسی کو دلچسپی ہو تو میں عرض کروں گا کہ تاریخ احمدیت جلد 6 اور جلد 7 کا مطالعہ کریں، اس میں تفصیل سے حوالے بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے تھے، اور ان کے حراری لیڈروں کا یہ بیان تھا کہ ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے، اب ہمارے ذریعے سے اس جماعت کا خاتمہ ہوگا، تو وہ یہ کہہ کے آئے تھے۔ لیکن دوسری طرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو آسمانی قیادت جن کو نصیب ہوتی ہے، اس جماعت کا حال یہ تھا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ اگر تم پہ کوئی حملہ کرے، تمہیں قتل بھی کر دے، تو تم نے آواز نہیں، کسی کے سامنے ہو رہا ہے تو اس نے بھی کوئی رد عمل نہیں دکھانا، صبر کرنا ہے اور دعاؤں سے کام لینا ہے، یہ خدا کی جماعت ہے اور خدا ہماری مدد کو آئے گا اور ان کے پیروں تلے سے زمین نکلے گی۔ اور چنانچہ اسی طرح ہوا، خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، وہ اپنے اشتعال انگیزیوں کے باوجود اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ کوئی فتنہ فساد جماعت کی طرف سے ریئیکشنر کے طور پر بھی ظاہر ہو، اور بعد کی ساری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ اور حضرت مسلم موعود کو اگرچہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تحریک کے دل میں ڈال دی تھی، لیکن آپ نے جب تک یہ حالات سارے قادیان کے وہ اشتعال انگیزی کے ختم نہیں ہو گئے، انہوں نے اپنا پورا زور جو لگانا تھا لگا لیا، اور سیاسی طور پر حکومت بھی کی پشت پناہی میں بھی جو انہوں نے کرنا تھا کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ تحریک ڈالی، تو اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے جو ایک وقتی پس منظر تھا، اصل تو الہی منشا تھا، یہ تحریک تھی، یہ ہونی تھی، تو وہ یہ ہے کہ دشمن قادیان میں ہی اس آواز کو دبانا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ہم منارت المسیح کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور ان کی آواز قادیان سے باہر نہیں نکلے گی، کوئی جانے گا بھی نہیں کہ مرزا صاحب کوئی کون تھے یا مسیح یا مہدی کون تھا۔ لیکن دوسری طرف خدا کی جماعت، خدا کے مسیح کا خلیفہ ثانی
اس نے اللہ کے حکم سے یہ تحریک جاری فرمائی کہ اب ہم اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے جو دعوے ہیں ان کو ثابت کر کے دنیا میں دکھانا ہے، اور صرف یہ قادیان سے مٹانے کی بات کرتے ہیں، ہم نے ساری دنیا میں اسلام احمدیت کا